یہ بلکہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے. اور جو آئی ایس آئی اور ایم آئی کی میں بات کر رہا ہوں، جو اٹھانے والے لوگ ہیں، ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ تو بالکل وہ اپنا بے عزتی سمجھتے ہیں سپریم کورٹ میں پیش ہونے یا ان لوگوں کو بازیاب کرنے. ابھی بی ایم پی کے اپنے بلوچستان نیشنل پارٹی کے میں بلوچستان کی ٹوٹل فگرز دے سکتا ہوں کہ اس وقت 11,000 سے زائد لوگ اٹھائے گئے ہیں، مشرف کے دور سے لے کر ان کے دور تک موجودہ حکومت کے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے کبیر بلوچ ہے، سعد اللہ بلوچ ہے، غلام مصطفیٰ ساسولی ہے، عطا اللہ بلوچ ہے. تو ہمارے ڈسٹرکٹ خوزدار سے اٹھائے گئے، یہ 6 مہینے سے زیادہ ان کو ہو گئے ہیں. جس طرح قادر بلوچ صاحب کہہ رہا ہے کوئی کرمنل ہے، کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف، ٹرائل کر دو، ان کو بلاؤ، کورٹ میں پیش کر دو. لیکن یہ اغوا برائے تاوان کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، اور یہ ان کے لیے اور ان کو جو آگے ہونے والے نقصانات ہیں جو انٹرنیشنلی نیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسلام آباد ہے. جی شیپا صاحب، اس سے پہلے ہم بلوچستان کے ایشو پہ بھی بات کر رہے تھے. پختون ایلیمنٹ کتنا رول پلے کرتا ہے بلوچستان کے معاملات میں؟ رول تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں ان کی آبادی، جو کہ ابھی دونوں فریق سے پوچھیں تو وہ الگ الگ فگرز بتاتے ہیں، لیکن تقریباً 50% کے قریب ہیں. اور یہ ایک اس لحاظ سے ایک مس نارمر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی بات ہوتی ہے تو بلوچستان کی لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں پختون ذرا لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں. اور اس کو اس نقطہ نظر سے میرا خیال ہے کہ ایک برابری کی بنیاد پر ان سے بات چیت کی جائے اور ان کی جو مسائل ہیں، ان کے جو مشکلات ہیں تو وہ بھی سنے جائیں. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی بلوچستان کے مسئلے جو مس نارمر اور پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے صرف بلوچ بھائیوں کے ہیں، وہاں پختون اتنی تعداد میں رہتے ہیں. اور اگر آپ پہلے ایک اس کو تاریخ کے اس میں دیکھیں تو جو کوئٹہ اور جو باقی علاقہ جتنا بھی تھا یہ تو سارا پختون کا علاقہ تھا. صرف کلات جو کی حکومت تھی وہ بلوچ کی تھی زیادہ. تو ابھی آہستہ آہستہ اس میں ڈسٹرکٹ بھی زیادہ بن گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نمائندگی اس لحاظ سے، چاہے سروسز میں ہے چاہے باقی چیزوں میں، اس لحاظ سے مل نہیں رہی. اور ان کی بھی ایک آواز ابھی یہ اٹھ رہی ہے کہ بھئی ہمیں پختونوں کے ساتھ، جو صوبہ سرحد کے پختونوں کے ساتھ ملایا جائے، یا ہمیں الگ صوبے کی شکل میں ہمیں آگے ہمیں اجازت دی جائے یا ایک دوسرا صوبہ بنایا جائے. یہ ان کے اس حد تک بات بڑھ گئی ہے. تو اس میں اس کو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس جو پختون اور بلوچ کی جو آپس میں ریلیشن شپ ہے اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے کتنا جینوئن کنسرن ہے؟ جیسے سینیٹر عبدالرحیم مندوخیل کا بیان بھی آیا ہے کہ بلوچستان میں پشتونوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلوچ کے اپنے ریزرویشنز ہیں، لیکن کیا یہ بہت زیادہ علاقائی سیاست کا ایلیمنٹ زیادہ نظر نہیں آتا پاکستان میں؟ نہیں، علاقائی سے دیکھیں جی، اگر بلوچستان کو آپ دیکھیں تو پورا ایز اے ہول دیکھیں تو یہ تو سب مانتے ہیں کہ انڈر ڈیولپڈ ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ وہاں پر غربت ہے، اور جو باقی خاص کر پنجاب اور سندھ کی جو صورتحال ہے ڈیولپمنٹ کی وہ وہاں پر نہیں ہے. ایریا بھی بڑا ہے. تو اگر بلوچستان میں بلوچ ایریا میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو اسی طریقے سے پختون ایریا میں بھی ڈیولپ نہیں ہوئی. تو نظر انداز تو اس لحاظ سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز کو بھی وہی وہ دینی چاہیے، امپورٹنس دینی چاہیے جو کہ بلوچ کی آواز ہے. تو اس لحاظ سے تب جا کے یہ بھائیوں کی طرح وہاں پر رہ سکیں گے. تھینک یو. اس کی مختلف مسائل ہیں بلوچستان کے، اور انہی کو حل کرنے کے لیے حکومت چاہ رہی ہے کہ بلوچ قیادت کو ساتھ لے کر چلا جائے. آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو نظر ڈالیں گے NWFP کے حالات پر. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے.